لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں گزشتہ روز سے وقفے سے بارش. شیخوپورہ، نارووال، سیالکوٹ، گجرانوالہ، وزیر آباد میں بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب. پی ڈی ایم اے کے مطابق لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارش کا سلسلہ ہفتہ بھر جاری رہے گا. لاہور میں کچے مکان کی چھت گرنے سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی. بھارت کا مادھوپور ڈیم سے پانی کے اخراج کی اطلاع. بتایا ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، کشمیر میں شدید بارشیں متوقع. این ڈی ایم اے کا کہنا ہے صورتحال کا مشاہدہ کر رہے ہیں. بھارت کی جانب سے دریائے راوی میں چھوڑا گیا سیلابی ریلا پاکستان کی حدود میں داخل. جسڑ کے مقام پر پانی کی سطح اچانک بلند. نارووال میں دریائے راوی کے کنارے کھیتوں میں کام کرتے 56 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا. جسڑ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب. ریلا آج شاہدرہ سے گزرے گا. بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا. گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پہلے ہی اونچے درجے کا سیلاب ہے. اوج شریف، عارف والا، پاک پتن میں مکانات اور سینکڑوں ایکڑ رقبے پر کاشت فصلیں زیر آب. وزیر اعلیٰ پنجاب کا آبادیوں کا بروقت انخلاء یقینی بنانے کا حکم. بھارت نے گزشتہ روز سیلاب کا انتباہ سنتاس کمیشن کے ذریعے نہیں دیا. سفارتی ذریعے سے سیلاب کے بارے میں آگاہ کیا. ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کہتے ہیں بھارت پر لازم ہے وہ سنتاس معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کرے. بھارت کا معاہدے کو یک طرفہ معطل رکھنا بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے. پاکستان نے واضح کیا بھارت کا یہ اقدام جنوبی ایشیا میں امن و استحکام پر انتہائی منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے. بھارت نے دریائے توئی میں جموں پر ممکنہ بڑے سیلاب سے پاکستان کو آگاہ کیا تھا. پاکستانی وزارت خارجہ کو سیلاب کی ممکنہ صورتحال سے بھارتی ہائی کمیشن نے آگاہ کیا. غزر میں گلیشیئر پھٹنے سے بننے والی جھیل سے پانی کا اخراج جاری. سیلاب سے سینکڑوں افراد بے گھر ہوئے. متاثرین نے بتایا سیلاب کے وقت صرف جان بچا کر بھاگے. بہت مشکل سے بچوں کو نکال کر پہاڑ پر پناہ لی. ترجمان جی بی حکومت کہتے ہیں جی بی حکومت وفاق کے ساتھ مل کر متاثرین کے لیے متبادل ولیج بنائے گی. آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں بارشوں سے بڑے پیمانے پر تباہی. کروڑوں روپے سے تعمیر بائی پاس روڈ متاثر. حفاظتی دیواریں ٹوٹنے سے سرکاری اور نجی املاک کو خطرہ. سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری. بونیر اور شانگلہ میں سیلاب متاثرین میں اشیاء خورونوش سمیت دیگر سامان کی تقسیم. میڈیکل ٹیموں نے متاثرین کا طبی معائنہ بھی کیا. کو دیکھا برف کا تودہ بڑی تیزی سے آ رہا ہے. بہت بڑی قومی خدمت کی ہے. قوم کی ہیروز ہیں. آپ کی بہادری اور آپ کی فرض شناسی کے لیے شیلڈ ہے. غزر کے ہیرو چرواہوں کی وزیر اعظم سے ملاقات. وزیر اعظم نے 300 جانیں بچانے والے وسیعت خان، انصار اور محمد خان کو خصوصی انعام سے نوازا. وزیر اعظم نے تینوں کو قوم کا ہیرو قرار دیا. کہا محمد خان، انصار اور وسیعت خان نے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی. مجھ سمیت پوری قوم کو گلگت بلتستان کے ان ہیروز پر فخر ہے. ہیروز نے گاؤں کو برفانی تودے سے بچانے کی داستان سنائی. چرواہے محمد خان نے بتایا وہ پہاڑ پر بکریاں چرا رہے تھے. زوردار دل چیر دینے والی آواز آئی. دیکھا تو برفانی تودا گاؤں کی طرف بڑھ رہا ہے. ابو کو کال کی تو ابو اور بھائی نے گاؤں خالی کرایا. برفانی تودا گرنے سے ہم لوگ بھی پہاڑ پر پھنس گئے تھے. چپل نہیں تھی، روٹی تھی نہ پانی. پاک فوج کے ہیلی کاپٹر نے ہمیں محفوظ مقام پر منتقل کیا. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا سیلاب کے بعد وہ گھر بھی بن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ مالکانہ حقوق زمین کا گھر کے عورتوں کو مل رہے ہیں. شہید بی بی نے وعدہ کی تھی کہ روٹی کپڑا مکان دینا ہے. مکان ہم بنا کے دے رہے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرین سے کیا وعدہ پورا کر دیا. لاڑکانہ کے علاقے رتو ڈیروں میں سیلاب متاثرین سے گفتگو میں کہا بی بی شہید کی یاد میں مالکانہ حقوق خواتین کے نام کر رہے ہیں تاکہ خواتین معاشی طور پر مستحکم ہوں. گھروں پر سولر کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی.
بانی پی ٹی آئی کے دور میں جنرل باجوہ کے سسر نے اپنے گھر بلایا، بیسمنٹ میں لے گئے، کہا کہ نواز شریف نے جو گجرانوالہ میں تقریر کی، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام لیا، آپ اس کی مذمت کریں اور خود کو اس سے الگ کر لیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا انکشاف، بتایا جنرل باجوہ کے سسر نے کہا کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو آپ پر نیب کے کیسز بن جائیں گے۔ میں نے انکار کر دیا تو اچانک مجھے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ 6 ماہ جیل میں رہنے کے باوجود نیب مجھ پر کوئی کیس نہیں بنا سکا تو عدالت نے مجھے رہا کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ کا تحریک انصاف کی سیکرٹری شپ چھوڑنے کا فیصلہ، سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا آج بانی پی ٹی آئی سے عہدے سے علیحدگی کی درخواست کریں گے، پارٹی کے لیے بطور وکیل خدمات بلا معاوضہ جاری رکھیں گے۔ آج ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو ان سے دو ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے۔ رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملے کے جرم میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزا، شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل، کنور شوذب سمیت 59 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی، 16 کو 3 سال کی سزا سنائی گئی۔ زین قریشی اور فواد چودھری سمیت 34 ملزمان کو بری کر دیا۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے چوتھے کیس کا محفوظ فیصلہ بھی سنا دیا۔ رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملے کا مقدمہ 9 مئی 2023 کو تھانہ سمن آباد میں درج کیا گیا تھا۔ ملک کی صورتحال بہت گمبھیر ہے، سیاسی کشمکش اب تک ختم نہیں ہوئی، ہماری کوشش ہے معاملات ٹھیک ہو جائیں لیکن کوئی ٹھیک کرنا نہیں چاہتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں گرفتاریوں سے سیاسی تناؤ مزید بڑھ رہا ہے، وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کو بڑے بھائی کی طرح سپورٹ کرے، وفاقی حکومت نے جو امداد کی وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ جہلم میں اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کر لیا گیا، تھانہ سٹی پولیس نے 3 MPO کے تحت انجینئر علی مرزا کو گرفتار کر کے جیل منتقل کیا۔ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف مذہبی جماعتوں نے درخواست دائر کی تھی، علماء کے وفد نے ضلع انتظامیہ سے ملاقات کر کے گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا۔ کراچی میں فقیرہ گوٹ میں منشیات فروشوں کی اندھا دھند فائرنگ، جہاں بحق افراد کی تعداد 3 ہو گئی، ایک شدید زخمی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے عثمان عرف دارو اور اس کا بھتیجا سلطان شدید زخمی ہوئے جو اسپتال میں دم توڑ گئے۔ عثمان عرف دارو مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے، وزیر داخلہ سندھ کا نوٹس، تفصیلات طلب کر لی۔ کراچی ملیر جیل سے 225 قیدیوں کے فرار کی تحقیقات مکمل، سابق سپرنٹینڈنٹ ارشد شاہ، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ عبداللہ خاصقیلی، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ذوالفقار پیرزادہ ذمہ دار قرار، تینوں افسران کے خلاف FIR درج کرنے کی سفارش، IG اور DIG جیل خانہ جات بھی غفلت کے مرتکب قرار۔ تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا جیل توڑنے کا واقعہ غفلت نہیں، نظام کی مکمل ناکامی ہے۔ جیل میں تیاری، تربیت اور سیکیورٹی کا شدید فقدان تھا۔ جیل کے دروازے، دیواریں اور کنٹرول پوائنٹس مزید مضبوط اور جدید CCTV نظام 24 گھنٹے فعال رکھنے کی تجویز۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر آمد، شہید 3 جوانوں کی نماز جنازہ میں شرکت۔ وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، IG KP نے شہداء کے جسد خاکی پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا جام شہادت نوش کرنے والے جوانوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، جس دلیری سے بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کا مقابلہ کیا گیا وہ قابل تحسین ہے۔ غزہ کے لیے پاکستانی امداد کی دوسری کھیپ مصر پہنچ گئی، وزیر اعظم کی ہدایت پر NDMA اور الخدمت نے غزہ کے لیے سامان روانہ کیا۔ خصوصی چارٹر طیارہ 100 ٹن امدادی سامان لے کر مصر پہنچا۔ امدادی کھیپ مصر کے راستے غزہ متاثرین تک پہنچے گی۔
پاکستان گریٹر اسرائیل منصوبہ نہیں مانے گا. نیتن یاہو کا گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ ناقابل عمل اور امن کے لیے خطرہ ہے. پاکستان سختی سے اسے مسترد کرتا ہے. 2 ریاستی حل کے لیے عالمی سطح پر فوری مربوط سیاسی عمل ضروری ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا 2 ٹاک موقف. فلسطین کے لیے OIC وزرائے خارجہ کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں کہا اسرائیلی جرائم پر ہم خاموش تماشائی نہیں رہ سکتے. سعودی عرب کی بھی غزہ پر قبضے کے اسرائیلی بیانات کی شدید مذمت. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا گریٹر اسرائیل ویژن ناقابل قبول ہے. بین الاقوامی برادری غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے فوری اقدام کرے. امریکی جھنڈا جلانے کا سلسلہ فوری ختم ہو جانا چاہیے. امریکی جھنڈے جلانے کو آزادی اظہار کا نام نہیں دیا جا سکتا. صدر ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو. کہا ہم نے دنیا میں 7 جنگیں رکوائیں. بھارت اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کروایا. پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ جوہری ہتھیاروں تک جا رہی تھی. ٹرمپ نے غزہ جنگ کے 3 ہفتے میں فیصلہ کن اختتام کی پیش گوئی بھی کر دی. کہتے ہیں 2 سے 3 ہفتے میں غزہ جنگ کا واضح اور فیصلہ کن اختتام ہوگا. غزہ جنگ ختم ہونی چاہیے. غزہ میں بھوک سے بھی بدتر مسائل ہیں. موت ہے, لوگ مارے جا رہے ہیں, لوگ زندہ جل رہے ہیں. السلام علیکم. آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا, حمزہ علی. بہت اچھا نام ہے آپ کا. اور آپ کیا بننا چاہ رہے ہو؟ پائلٹ بن جائیں گے. آپ نے دیکھا کیسے ہمارے پائلٹس نے وہ بھارت کا ہوائی جہاز گرائے تھے. آپ بڑے ہو کے پائلٹ بھی بن جائیں گے اور نیکسٹ ٹائم آپ ان کو جہاز گرا دیں گے. آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ بلاول بھٹو کا ننھے طالب علم حمزہ علی سے سوال. بڑے ہو کر پائلٹ بننا چاہتا ہوں. حمزہ کا جواب. بلاول نے کہا آپ کو پتا ہے ہمارے پائلٹ نے کیسے بھارتی جنگی جہاز گرائے تھے. آپ بھی پائلٹ بن کر دشمن کے جہاز ایسے ہی گرانا. بلاول بھٹو کا طالب علم سے دلچسپ مکالمہ رتو ڈیرو کے گاؤں راہوجہ میں سیلاب متاثرین کے لیے بننے والے گھروں کا دورے میں ہوا. عربی ترمیم کے بعد اس گورنر کے پاس کوئی ایسی ایگزیکٹو اختیار نہیں ہے. میں اس صوبے کا آئینی سربراہ ہوں. جس کام کے لیے بھی ہم نے اس صوبے کی بیوروکریسی کو, پولیس کو رابطہ کیا ہے تو ہمیں کبھی کسی نے نہ بھی نہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد گورنر کے پاس کوئی خاص ایگزیکٹو اختیارات نہیں ہیں, لیکن صوبے کے آئینی سربراہ کے طور پر جب کسی کو ہدایت دی تو اس نے عمل کیا. گورنر ہاؤس سے کبھی کوئی ذاتی کام کیا, نہ ہی عوام کے ٹیکس کا پیسہ استعمال کر کے پروگرام کیا. مرتضیٰ بہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر کراچی تھے, انہوں نے بڑی شفقت کی. اگر میئر کراچی بننے کے بعد تھوڑے سے ان کے نظریات بدل گئے. فادر آف دا سٹی ہیں, اپنے بچوں کا خیال کریں. شجیل انعام احمد صاحب نے کھلی طور مذمت تو نہ کی. انہوں نے کہا تھا میں وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کروں گا. گزارش کروں گا وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی اس پہ جو ہے نا مداخلت کرتے ہوئے میئر کراچی کو ہدایت جاری کریں. سٹی وارڈن کس قانون اور اختیار کے تحت ہمارے کیبل کاٹ رہے ہیں؟ چیئرمین پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن خالد ارائیں کا سوال. کہا KMC تعاون کرے تو سارے تار زیر زمین کرنے کو تیار ہے. میئر بننے کے بعد مرتضیٰ وہاب کے نظریات بدل گئے. تمام حقائق ویڈیو کے ساتھ شجیل انعام میمن کو بھیج دیے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے گزارش ہے مداخلت کریں اور معاملہ حل کرائیں. آٹو موبائل سیکٹر کی لبرل پالیسی سے گاڑیاں بنانے والی مقامی کمپنیاں پریشان. پاک سوزوکی کے CEO ہیروشی کاوامورا کی سینٹ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ. بتایا 2030 تک گاڑیوں کی مقامی پیداوار بند ہو سکتی ہے. 5 سال پرانی گاڑی کی امپورٹ سے مقامی صنعت تباہ ہوگی. پاکستان میں سڑکوں کی خراب حالت گاڑیوں کے نقصان کی بڑی وجہ ہے. ٹویوٹا موٹرز کے CEO نے کہا پالیسی نہ بدلی تو ہم بھی پرانی گاڑیاں منگوائیں گے. 80 لاکھ کی مقامی کار پر 35 لاکھ روپے ٹیکس ہے. مقامی صنعت کیسے فروغ پائے گی؟ وزارت تجارت کا کہنا تھا IMF کی شرط پر پرانی گاڑیوں کی امپورٹ کھولی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اعزاز میں تھائی لینڈ میں عشائیہ. تقریب کے میزبان سابق تھائی وزیر اعظم نے مریم نواز کا پرتپاک خیر مقدم کیا. پنجاب کی ترقی کے ویژن اور اقدامات کو سراہا. مریم نواز نے کہا پاکستان اور تھائی لینڈ کی دوستی باہمی احترام اور معاشی تعاون پر مبنی ہے. جدت اور عوام کی خدمت پنجاب کی ترقی کا ویژن ہے.
ٹیکسٹائل، زراعت، سیاحت، ٹیکنالوجی میں تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانا چاہتے ہیں۔ شاہین کو سپر سٹار بننا ہے تو کھیل کو مزید بہتر بنانا ہوگا۔ قومی ٹیم کے بالنگ کوچ ایشلے نوفکی کی دبئی میں میڈیا سے گفتگو، کہا شاہین واقعی حریف کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ہیڈ کوچ، کپتان اور سلیکٹرز نے کنڈیشنز کے مطابق ٹیم منتخب کی ہے۔ یو اے کی کنڈیشن میں گرین شرٹس کی ٹریننگ ٹرائی سیریز کا آغاز جمعے سے ہوگا۔ 57ویں ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی دکھانے والے ہیروز کی وطن واپسی۔ کراچی ایئرپورٹ پر باڈی بلڈرز کا پرتپاک استقبال۔ ایئرپورٹ پاکستان زندہ آباد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے صدر طارق حسن نے ہیروز کا خیر مقدم کیا۔ پاکستان ایشین چیمپئن شپ میں 5 گولڈ میڈل اپنے نام کیے۔ محمد شکیل، فراست علی، اعجاز احمد، فیضان گل اور بلال احمد نے گولڈ میڈل جیتے۔ Beach cleanup, it's more than just a community service event. This is a powerful example of civic responsibility and teamwork. So by working together, we're showing that small actions can have a big impact. You know, community service is a cornerstone of American culture. ساحل پر صفائی مہم کمیونٹی سروس اور ٹیم ورک کی بہترین مثال ہے۔ رضاکارانہ خدمت کا جذبہ دونوں ملکوں میں مشترک ہے۔ کمیونٹی سروس ذمہ دار شہری کے فرائض میں شامل ہے۔ امریکی کونسل جنرل اسکاٹ آربم کا صفائی مہم میں شریک انگلش ایکسس پروگرام کے طلبہ سے خطاب۔ امریکی سفارتکاروں نے کلفٹن پر طلبہ کے ساتھ مل کر صفائی مہم میں بھرپور حصہ لیا۔ اور معروف اداکارہ خالدہ ریاست کو بچھڑے 29 برس بیت گئے۔ پی ٹی وی کی ڈرامہ سیریل نامدار سے کیریئر کا آغاز کیا، لیکن خالدہ کو شہرت حسینہ معین کی تحریر کردہ سیریل بندش سے ملی۔